السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کچھ ویڈیوز وائرل ہیں اور وہ لاہور سے وائرل کی جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے عائشہ جٹ نامی، جس نے الزامات کی بھرمار کر رکھی ہے اور وہ الزامات رجب بٹ کے کزن پہ ہیں اور سلمان اس کا نام ہے۔ الزام یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ اس سلمان نامی لڑکے نے ناجائز تعلقات قائم کیے، یہ کہہ کے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، اور اس کے بعد وہ شادی کرنے سے مکر گیا۔ اس کی بابت اس خاتون نے ایک تھانے میں اس کے خلاف درخواست دی۔ جب تھانے نے دونوں کو بلایا تو وہاں پہ ان کا راضی نامہ ہو گیا اور ان کی صلح ہو گئی۔ یہ خاتون سوشل میڈیا پہ آ کے ببانگ دول کہہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ میرے فزیکل تعلقات تھے، ہم فلاں جگہ پہ رہتے تھے، اتنی راتیں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جب ہماری صلح ہوئی تو میرے بھائی نے تو واضح اسے کہہ دیا تھا کہ آپ بس اس کا اقرار کرو اور کہو کہ میں اب جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا رہوں گا اور ٹھیک ہے، اور یہ مطلب اندازہ کریں کہ بھائی کو بھی انوالو کیا ہے، تو وہ بھائی بھی ایگری ہے کہ میری بہن جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، اس طرح کی بات۔ تو وہ جی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں وائرل ہیں، اس کا جو لیگل جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ لیگل اوپینین ہے، اس کو لینے کے لیے آج لیگل ایکسپرٹ عرفان حیدر نقوی صاحب کے پاس ہم موجود ہیں، اس سے جانتے ہیں کہ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کسی شخص نے شادی کا جھانسا دے کے زیادتی کی ہے یا فزیکل جو ہے نا وہ تعلقات قائم کیے ہیں، تو کیا یہ جرم ہے؟ بالکل جرم ہے، اور ہی شوڈ بی پروسیکیوٹڈ، اور کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے ریپ کیا ہے، اور یہ بھی ایک ریپ کی ٹائپ ہے۔ اس کی ایک ڈیفینیشن کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو شادی کا جھانسا یا پرومس کر کے آپ اس سے سیکشل ابیوز کریں اس کا، اور پھر اسے شادی نہ کریں، تو یہ بالکل ریپ کی ایک شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ تعلقات قائم کیے ہیں، اب میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہی کرنی ہے، اس کی کوئی گنجائش نکلے گی؟ دیکھیے، آپ جبرن کسی سے نکاح شادی کچھ نہیں کر سکتے، اس کا چیپٹر الگ ہے، اسے سزا دلوائیں کہ اس نے مس یوز کیا ہے ایک خاتون کا، کہ اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس سے سیکشل ابیوز کیا ہے اس کا، کہ شادی کرنے کا جھانسا دے کر۔ آپ پہلے ہی اپنے سوال میں کہتے ہیں کہ شادی کا جھانسا ہے، تو شادی تو نہیں ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح پیورلی انڈر دا امبریلا آف شریعت کیا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ دونوں اپنی فری ول سے شادی کریں گے۔ جب دونوں کی فری ول نہیں ہے، ایجاب و قبول تو ایجاب و قبول ہے کیا؟ ایجاب و قبول فری ول ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا ابا کہہ رہا ہے میں کر لوں، میری ماں کہہ رہی ہے میں کر لوں، میرا فلاں رشتہ دار کہہ رہا ہے میں کر لوں، یا میں کسی مجبوری سے کر لوں۔ فری ول یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے شرن تیار ہوں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ۔ اگر آزاد مرضی نہیں ہے تو پہلے اس نے ریپ کیا اور آپ مرد سے ریپ کرنا چاہتے ہیں کہ اسے بغیر اس کی مرضی کے نکاح کر دیں آپ۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری تھانے میں اس کے ساتھ صلح ہی اس شرط پہ ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس نے شادی نہیں کی دوبارہ، تو اس کے خلاف وہ دوبارہ درخواست دے اور اسے سزا دلوائے، اس کے دھوکے کی، اس کے زنا کی، اس کے فراڈ کی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے اس گن پوائنٹ پہ اس سے نکاح کر لیں، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، شریعت کے بھی، لینڈ لاز میں بھی، کسی بھی قانون میں جبری نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ونی کرنے والی بات ہے جو قبائلی علاقوں میں ہوتی تھی کہ تسی جناب تک تیرے پرانے غلط کیتا ہے تیری بہن اسی انہوں دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں عرفان صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ لڑکی خود اقرار کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میری مرضی سے جسمانی تعلقات قائم ہوئے فلاں سے، تو اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس پہ کوئی لڑکی کو بھی سزا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ یہ جرم کیا ہے، تو زنا تو بالرضا جو ہے وہ بھی تو ایک جرم ہے نا، تو اس پہ کوئی لڑکی کو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو تمہارا بھی قصور ہے۔ اسلام نے اگر فری ویل میں کوئی پکڑے گئے ہیں تو دونوں کو سزا کا کنسیپٹ دیا ہے، سزا کے احکامات ہیں، ایک مرد کے لیے صرف نہیں ہے، غلطی تو دونوں کی ہوتی ہے۔ اگر وہ فری ویل سے اپنی آزاد مرضی سے اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے اور چار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے تو دونوں قابل سزا ہیں، اس میں معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے جبر سے کیا گیا، اغوا کر کے کیا گیا، گن پوائنٹ پہ کیا گیا، یا مجھے کوئی ایسی چیز کی لالچ دے کے کہ میں آپ سے شادی کروں گا اور پھر مجھے پھنسا لیا گیا، تو وہ مرد کے خلاف ہے، پھر وہ ریپ ہے۔ جی۔
ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکی سوشل میڈیا پہ آتی ہے اس کے خلاف بیان دے رہی ہے، بلکہ کچھ ان کی نجی تصاویر ہیں، پرائیویٹ ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی کچھ جو ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو لڑکی کر رہی ہے، اب تک پہلے ایک درخواست دی لڑکی نے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی، واپس لے لی. پھر لڑکی نے کہا کہ میں کورٹ میں جو ہے نا پٹیشن دائر کروں گی، وہ کئی دن تک نہیں کی جب تک کہ وہ انٹرویوز دیتی رہی. اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے نا وہ ہم اس کے خلاف سائبر کرائم میں درخواست دیں گے، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں، ابھی صرف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے. تو یہ لیگل ٹرائل سے پہلے میڈیا ٹرائل یا جسٹ میڈیا ٹرائل لیگل ٹرائل کو پسے پشت ڈالنا، اس پہ کیا؟ اپیرنٹلی اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ کوئی سیریس نہیں ہے. یہ کنڈکٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں لانچ کیا جائے، جنہیں ہنی ٹریپ کے لیے لانچ کیا جائے کہ آپ کسی فیملی کو، کسی شخصیت کو صرف ہنی ٹریپ سے پھنسائیں، بدنام کریں، اور اس ویل سے کہ جناب اب وہ صرف اس کا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے، میڈیا میں بلیک میل کر رہی ہے انہیں. تو یہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نظر نہیں آتا. اسے چاہیے کہ شریف آدمی یا شریف خاتون کے لیے تو زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، مرد پھر بھی ذرا ہارڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو جو خاتون ہے اسے تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قانون کو موشن میں لائے، جائے آپ کے سائبر کرائم ایجنسی میں جائے، پنجاب پولیس کے پاس جائے، اس کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں. وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے مجسٹریٹ کے پاس کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا میڈیکل کیا جائے، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے جو ان کے خلاف میڈیا پہ رونا دھونا تو اس بات کا علامت ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس بندے کو بدنام کرنے کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ابھی تک بیان ہوا ہے، اس میں دونوں پارٹیوں نے کہاں کہاں قانون کی خلاف ورزی کی؟ میل سائڈ سے آپ نے مجھے کوئی سوال ایسا نہیں کیا کہ میل سائڈ